یہ ایک جو ہے 2 افراد اور ہیں، آپ 10 منٹ زیادہ ہو جائیں گے لیکن نظام ترتیب سے بیٹھ جائے گا۔ آخر میں حضرت کا خطاب ہوگا اور پھر حضرت کی توبہ کرائی جائے گی، حضرت توبہ کی کلمات پڑھائیں گے، پھر حضرت کی دعا ہوگی۔ اس سے پہلے مولانا صغیر احمد شریف صاحب میرے استاد محترم ہیں، میں ان کو کسی قیمت پر فراموش نہیں کر سکتا، ورنہ یہ جلسہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ادھورا رہ جائے گا۔ بہت دیر سے یہاں تشریف فرما ہے، میرے استاد حدیث و فقہ ہیں، میں ان کو نہیں فراموش کر سکتا۔ ان کی مہربانیاں میرے اوپر اتنے ہیں کہ یہ تفصیل کا موقع دیا، حضرت آئے اور 2-4 منٹ ہی صحیح حوصلہ افزائی اور پھر مختصر جامع پیغام ہر پرتے کے لیے۔ کریم اما بعد، 2-4 منٹ میں صرف 2 باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک بات میں اپنے استاد اور پیر و مرشد حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے میرے استاد اور پیر اور مرشد حضرت مولانا محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں حضرات کے حوالے سے ایک بات عرض کرنی ہے، اور دونوں نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے مدارس اسلامیہ کے حوالے سے۔ مدارس اسلامیہ کے بارے میں حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مدارس اسلامیہ، جسے ہم عام طور پر دینی تعلیم گاہیں سمجھتے ہیں، یہ صرف دینی تعلیم گاہیں نہیں ہیں بلکہ دینی پاور ہاؤس ہیں۔ جیسے پاور ہاؤس سے پورے محلے میں اور پورے علاقے میں بجلی سپلائی ہوتی ہے اور پورا علاقہ روشن ہو جاتا ہے اور تاریکی دور ہو جاتی ہے اور لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جہاں مدارس ہوتے ہیں وہاں سے کفر کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے اور آس پاس کے علاقے منور ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے پاور ہاؤس کی حیثیت ہوتی ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ ان دینی مدارس کی حیثیت ہے۔ اگر یہ دینی مدارس نہ ہو تو اسلام ہی ختم ہو جائے گا، اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ تو بہرحال اس کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محلے کے اندر اتنا بڑا ادارہ قائم کیا ہوا ہے، اہل محلہ اہل علاقہ اس کی قدر کریں، اپنے بچوں کو یہاں پر تعلیم دلوائیں۔ دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ الحمدللہ ہمارے بہت سارے مقررین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قرآن کریم اگر جو ہے بغیر سمجھے بھی پڑھیں گے تو اس پر اجر و ثواب ملے گا، بلا شبہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو 4 فرائض مفوض کیے گئے تھے، ان میں سے ایک فریضہ کیا تھا؟ یعلمہم الکتاب، کہ آپ امت کو جو کتاب کی تعلیم دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے معلم تھے اور پوری انسانیت آپ کی متعلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مکے کے حالات ہیں، ان مکے کے حالات کے پیش نظر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم و تعلم کو نظر انداز نہیں فرمایا۔ جو پہلی وحی نازل ہوئی، اس پہلی وحی کے اندر جو انسانیت کو سب سے پہلے متوجہ کیا گیا وہ تعلیم اور تعلم کی طرف متوجہ کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو دار ارقم کے نام سے آپ نے وہاں پر جو مرکز اسلام اور مرکز دین قائم فرمایا۔ پھر جب مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفہ قائم فرمایا۔ اب اسی کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر جو علم کی رونقیں جو پائی جاتی ہیں اور علم کی بہاریں ہیں، وہ سب کا سب صفہ کا طفیل اور صفہ کا نتیجہ ہے، اور سارے مدارس کا جو رشتہ ہے وہ صفہ سے جا کر کے ملتا ہے اور جڑتا ہے۔ لیکن جہاں ہم کو قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے ترتیل و تجوید کے ساتھ، وہیں پر ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کریم سمجھ کر کے پڑھیں۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی تلاوت کر لینا کافی ہے، سمجھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی پہلی ہی جو ہے دوسری سورت کے اندر ابتدا میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اگر ہم پڑھیں گے تبھی تو جو اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے،
اور اسے سمجھیں گے تبھی تو فائدہ اٹھا سکیں گے. اگر صرف تلاوت کر لیں، قرآن کو نہ سمجھے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے تو ہم قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. قرآن کریم ان لوگوں کو تنبیہ کرتا ہے جو قرآن میں تدبر اور تفکر نہیں کرتے. افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں؟ آج ہم ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن خدا پاک کے کلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں قرآن کو سمجھے بغیر. ہم کیسے مسلمان کہلا سکتے ہیں؟ وہ مسلمان نہیں جو اللہ کے کلام کو نہ سمجھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کی ہدایت کے لیے اپنے کلام پاک کو نازل فرمایا ہے. اس لیے جہاں آپ اس کی تلاوت کریں وہیں اسے سمجھنے کی کوشش کریں. علماء کے پاس جائیں، اس کی جو ترجمے پڑھیں اور اس کی ترجمے پڑھ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں. جہاں کوئی اشکال ہو ماہرین سے رجوع کریں. یہ دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. ہر مسلمان کو قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے جو حقوق بیان فرمائے ان میں سب سے پہلے قرآن کی تلاوت ہے ترتیل و تجوید کے ساتھ. دوسرا حق ہے اسے سمجھ کر کے پڑھنا اور اس کے مفاہیم اور معانی کو دل کے اندر داخل کرنا. تیسرا حق ہے قرآن کریم کے پیغام پر عمل کرنا اور اس کے پیغام کو ساری دنیا میں پہنچانا. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.